ہم گمراہ ہو گئے تھے لیکن اپنی مہربانی سے خدا نے ہمیں بچایا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط تیتس کے نام 3 باب 1 تا 7 آیات مقدسہ۔ اے فرزند، اپنے لوگوں کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں، ان کا حکم مانیں اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار رہیں، اور کسی کے حق میں برا نہ کہیں، تکراری نہ ہوں، لیکن نرم مزاج ہو کر سب آدمیوں کے ساتھ پوری حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، ضدی، گمراہ اور طرح طرح کی شہوتوں اور خواہشوں کے غلام تھے، اور بدخواہی اور حسد کے ساتھ گزران کرتے تھے اور نفرت کے لائق تھے اور آپس میں دشمنی رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے بچانے والے خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہمیں نجات بخشی، صداقت کے ان اعمال کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کی تجدید کے وسیلہ سے، جسے اس نے ہمارے بچانے والے یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے صادق ٹھہر کر امید کے مطابق حیات ابدی کے وارث بنیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 23 جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسا کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 11ویں سے 19ویں آیت۔ کیا اس پردیسی کے سوا کوئی اور لوٹ کر نہیں آیا کہ خدا کی تمجید کرے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ جب یسوع یروشلم کو جاتا تھا تو سامریہ اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اسے ملے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ، اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے خطاب کر کے کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اسے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔